جی السلام علیکم. میری آپ سے یہ 57th اپیرنس ہے آپ کے سامنے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. سلطنت آف عمان کے شہر لیوا میں جو باطنہ ایریا کہلاتا ہے، مسقط کے اوریجن ہے. باطنہ کا مطلب ہے سرسبز علاقہ. ایک داخلیہ تھا یعنی انٹیریئر، وہ نسبہ والا علاقہ تھا. ایک سلالہ تھا، ایک کیپٹل. اس طرح جیسے ہمارے بلوچستان ہے، پنجاب ہے، KPK ہے، اسی طرح وہاں بھی بائیفرکیشن انہوں نے کی ہوئی ہے. پاکستان میں والد صاحب کی غیر موجودگی میں دونوں بھائی تمام افیئر کو مینج کر رہے تھے. کم سے کم میری روٹین تھی 25 یا 26 کو سیلری ملتی. سب سے پہلے والدہ صاحبہ کے نام کا ڈرافٹ بناتا، پھر کوئی کام بعد میں کرتے. ڈرافٹ بنا کے پوسٹ کرتے تو ایسا فیل ہوتا جیسے میں نے کوئی عمرہ کیا. اب گھر کے حالات فائنینشلی تو بہت بہتر ہو چکے تھے، لیکن والد صاحب کی اللہ جنت نصیب کرے غیر موجودگی، ان کا گھر میں نہ ہونا، سر سے سایہ اٹھ گیا. والدہ صاحب علیحدہ پریشان رہتی. جو اس دور کی جتنی بھی عورتیں ہیں، میں ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، جن کے 8-8 10-10 بچے تھے. پیمپر نہیں تھا، پریشر کوکر نہیں تھا، ڈش واشنگ والے لیکوڈ نہیں تھے، AC نہیں تھے، نلکے کے ساتھ موٹریں نہیں تھیں. شیمپوز نہیں تھے، بیوٹی سوپس نہیں تھے. ایک تبت کریم ہوتی تھی بیچاری. ان لوگوں نے بڑی ٹف لائف گزاری. چارپائیاں ہوتی تھی، میٹرس والے گدے، یہ ڈبل بیڈ، یہ ساری مصیبتیں بعد میں آئی ہیں. تو دادی مرحومہ اللہ جنت نصیب کرے، وہ بھی ایک ڈکشنری تھی. والد صاحب بھی اور والدہ صاحبہ بھی ماشاءاللہ ایک ڈکشنری تھی. ان سے بہت سی باتیں سننے کو ملتی. والد صاحب، دادی جان، بہت سی کہاوتیں، جیسے انہوں نے مہینوں کے دن بتانے والد صاحب نے کہ کون سا مہینہ کتنے دنوں کا ہے. یہ جو انگلیوں کے اوپر والے ہیں، اس سے اگر ان پہ آئے تو 31 ہے، اور اگر ان کے مڈل میں آئے خم میں نیچے تو وہ مہینہ 30 کا ہے. جیسے یہاں سے شروع کرو نمبر 1 سے، یہ جنوری، اس کے آگے گہرائی میں فروری، اس کے آگے یہ مارچ، پھر گہرائی میں اپریل، پھر مئی، پھر جون، پھر جولائی، پھر اگست، پھر ستمبر، پھر اکتوبر، پھر نیچے نومبر، پھر اوپر دسمبر. اس طرح یہ چیزیں بینک میں بھی بڑی کام آئیں. اور بھی کہا کرتے تھے وہ مچھلی، تربوز اور گنا. اس کے متعلق وہ کہاوت سناتے تھے: گنا مچھی تے دوانا، اسو پکے تے کتے کھانا. اسوج اور کاتک کے یہ مہینے ہوتے ہیں. وہ کہتے تھے ان مہینوں اسو پکے کتے میں کھانا. اسوج میں یہ پک جاتے ہیں، اور کاتک کا مہینہ ہے جو دیسی ہے. منگر، پو، جیٹھ، ہاڑ، ساون، بھادوں،
یہ دیسی مہینے ہیں۔ ساون بھادون سب نے سنا ہوگا، یہ بارشوں کے مہینے ہوتے ہیں۔ تو بڑا دلچسپ ہے یہ موضوع بھی۔ اور والد صاحب کہا کرتے تھے کہ پتر، جس مہینے کے آخر میں رے آتی ہے اس میں مچھلی کھانی چاہیے۔ جیسے اگست نہیں، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، ان مہینوں میں رے آتی ہے۔ اور رے جن مہینوں میں رے نہیں آتی ان مہینوں میں مچھلی نہیں کھانی، کیونکہ وہ اس کا بریڈنگ کا پیریڈ ہوتا ہے۔ اور آپ کو ان مہینوں میں مچھلی بہت کم گلیوں بازاروں میں، ویسے تو اب 12 مہینے رہتی ہے، سٹوریج ہے، لیکن فش فارم بن گیا ہے، لیکن کہتے ہیں کھانے والی نہیں ہوتی۔ اور کچھ کہاوتیں بڑی سناتے تھے وہ، جیسے توا ہوئے چوپڑیا تے روٹی اڑے کیوں، راؤ رائے جائیے تے ٹینگری اڑے کیوں، تے پتر ہوئے چنگا تے نوں لڑے کیوں، توا ہوئے چوپڑیا تے روٹی اڑے کیوں۔ یعنی اگر توے کے اوپر گھی لگاؤ تو پھر روٹی چپکے گی نہیں اس کے ساتھ، اور اگر آپ راؤ رائے جائیے تے ٹینگری اڑے کیوں، کہ اگر آپ رستے پہ چلیں گے تو آپ جھاڑیوں سے کانٹوں سے نہیں الجھیں گے۔ تے پتر ہوئے چنگا تے نوں لڑے کیوں، اگر آپ کا بیٹا اچھا ہے، تابع دار ہے، تو پھر نوں کی آپ کے ساتھ بہو کی لڑائی نہیں ہوگی۔ آج کل سب کچھ بدل گیا ہے۔ آج کل ہم نے جو واش روم والا لوٹا ہے اسے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ دیا ہے، اور ڈائننگ ٹیبل کے جگ کو واش روم میں رکھ دیا ہے۔ ہم رشتوں کی قدر بھول گئے ہیں، ان کا مقام بھول گئے ہیں۔ جو چیز جہاں رکھنی چاہیے وہیں ہونی چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، بینک میں 83 سے 2000 تک میرے ٹیبل کی رائٹ سائڈ پہ پہلے نمبر پہ بلو پینسل ہوتی تھی، دوسرے پہ بلیک، تیسرے پہ گرین، ساتھ سٹیپلر پڑا ہوتا تھا رائٹ پہ۔ پورے میں نے جتنی دیر بینک میں جاب کی ہے یہ چیزیں میرے ادھر ہی ٹکی ہوتی تھی۔ میں آنکھیں بند کر کے ایسے سینسر سے دیکھ لیتا تھا کہ پہلے نمبر پہ میری کون سی قلم ہے، میں اٹھا لیتا تھا۔ اسی طرح میں نے لیفٹ پہ رینک پہ رجسٹر رکھے ہوتے تھے ترتیب سے، مجھے پتہ ہوتا تھا ٹاپ پہ کون سا ہے، مڈل میں، باٹم میں، اس سے نیچے۔ آپ کو آسانی رہتی ہے۔ اسی طرح آپ رشتوں کو مینج کریں، آپ کو آسانی رہے گی۔ ہر ایک کو آپ اس کے مقام پہ رکھیں، اسے بھی تکلیف نہیں ہوگی، آپ کو بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ مٹی کا برتن جب تک وہ ٹوٹتا نہیں ہے اس کی آواز کڑک ہوتی ہے، جب وہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی آواز بدی اور کھنک ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب کسی کی ٹون وہی پکے گڑھے والی ہو جو ٹوٹا نہ ہو، وہ بڑی مزیدار ہوتی ہے، کانوں کو بلی لگتی ہے۔ اور جب وہ گڑھا ٹوٹ جاتا ہے، یعنی انسان کا وہ معیار ختم ہو جاتا ہے، تو اس کی ٹون میں اور گفتگو کے انداز میں فرق آ جاتا ہے، جو ظاہر اچھا نہیں لگتا۔ انسان کو تو آدمی نہیں پھینک سکتا، لیکن جب مٹی کے برتن ہوتے تھے تو ان میں پھر کھانا بھی نہیں پکتا تھا، پانی بھی نہیں، کیونکہ وہ ٹوٹا ہوا برتن بڑا رسکی ہوتا تھا۔ ایک اور والد صاحب فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے پتر جدے تے 18 سال 16 سال جوانی نہیں آئی پھر نہیں آنی، جدے تے 20 سال تک حسن نہیں آیا وہ تے کدی نہیں آنا۔
اور جدے کل 40 سال تک دولت نہیں آئی وہ کل پھر نہیں آنی، کیونکہ 40 سال تک کا مطلب ہے کہ شادی کے بعد بچے بڑے ہو چکے ہوتے ہیں، آدمی کی کام کرنے کی وہ قوت وہ طاقت نہیں رہتی۔ اور وہ اکثر کہتے تھے کہ پتر تربوز دوانا سمجھتے ہیں، کہتے تھے تربوز اور بیوی گھر لاؤ تو تب پتہ چلتا ہے، ایسے پتہ نہیں چلتا۔ بشک آپ تربوز کو ٹک بھی لگوا لیں، لیکن جب آپ گھر لے کے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نیچے والا حصہ ٹھیک نہیں ہے، اوپر ٹک والا ٹھیک تھا۔ تو یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، ان میں بڑا وزن ہے، جو ان پہ عمل کرتا ہے وہ کامیاب رہتا ہے۔ کچھ اور بھی ہے، وہ کہتے تھے کالے مول نہ ہون بگے پاویں لکھاں صابن لائیے، یعنی گندمی اور سیاہ رنگ کبھی سفید نہیں ہوتے جتنے مرضی صابن لگائیں۔ کھارے کھو نہ ہون مٹھے پاویں لکھاں کھنڈا پائیے، جو کھاری کنویں ہوتے ہیں ان کا پانی کبھی میٹھا نہیں ہوتا، آپ جتنی مرضی چینی ڈالیں۔ اور کتا کدی نہیں ہوندا پاک پاویں لکھاں ندی نوائیے، کتا کبھی پاک نہیں ہوتا، آپ جتنے مرضی اس کو پانی میں غسل دے لیں وہ نجس کا نجس ہی رہتا ہے۔ ایک اور وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹے اگر آپ نے کسی گھر کا معیار دیکھنا ہے آپ 2-3 دن قیام کریں، لیکن شاید آپ کو پہلے دن ہی معیار کا پتہ چل جائے۔ جب والد بچوں سے مخاطب ہو اور بیچ میں ماں بول پڑے تو سمجھ لیں کہ اس گھر کا نظام ٹھیک نہیں ہے، وہاں کا اللہ ہی حافظ ہے۔ کیونکہ ماں بچوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے، بچوں کو شیلڈ مل جاتی ہے، وہ پوچھتا ہے والد کے کام کیا ہے پڑھا ہے تو ماں بولتی ہے ہاں، حالانکہ انہوں نے نہ کام کیا ہوتا ہے نہ پڑھا ہوتا ہے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری والدہ نے جھوٹ بولا ہے، ہماری جان بچائی ہے، ان کا جھکاؤ والدہ کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی بیل ہونی ہے کہنا جی والدہ آ گیا ہے، ٹی وی کی آواز آہستہ کر دو، یعنی جو باپ ہے وہ دہشت کی علامت ہے۔ یہ چیزیں بچوں کو آگے جا کے ان کی تربیت میں فرق ڈالتی ہیں۔ باپ جب بھی بچوں سے مخاطب ہو تو بچوں کو جواب دینے دیں۔ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ مائیں بچوں کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، اور جب آپ گھر کے نظام کے متعلق بچوں سے پوچھیں تو پھر بچے ماں کے لیے بڑا جھوٹ بولتے ہیں، اس سے گھر میں خرابی پیدا ہوتی ہے، شروع میں بھی اور آگے بھی چل کے۔ شاید میری باتیں ساری ٹھیک نہ ہوں، میں بزرگوں کے اقوال بتا رہا ہوں، متفق ہونا نہ ہونا آپ کی مرضی ہے۔ میں تو دیکھتا ہوں کہ ان باتوں میں بڑی راحت ہے، جو عمل کرتا ہے وہ منزل پاتا ہے۔ ان لوگوں نے محدود وسائل میں وداؤٹ اینی فیسلٹی جو لائف گزاری ہے کامیاب، تو یقیناً ان کے کچھ گولڈن پرنسپل تھے جس میں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں دے۔ یہ تو آج جنرل سی گفتگو ہو گئی ہے، کوئی لفظ برا لگا تو معذرت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔